بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب جب قواعد عربی کے بعد ہم قرآن مجید کی تدریس کر رہے ہیں تو اس سلسلے کا نام کیا رکھا جائے، تو میرے ذہن میں آیا کہ پھر نور القرآن ہی رکھ لیتے ہیں۔ تو نور القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اندر ہم یہ 8 الفاظ پڑھیں گے نئے، جو مجموعی طور پر 873 بار قرآن مجید میں آئے ہیں، اور اگر ان کو ہم پڑھ لیں اور پچھلے لفظوں کو بھی ملا لیں تو جو ہم قرآن کے الفاظ سیکھ جائیں گے 80,781 لفظ گویا ہم سیکھ گئے، اور پیچھے رہ جائیں گے کوئی 60,000 کے قریب۔ تو یہ ہے اعداد و شمار کا جادو، بعض لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ الطاف صاحب نے توجہ دلائی، دلچسپی لی، اس لیے ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے ہے، ہو سکتا ہے اعداد و شمار لوگوں کا مختلف بھی ہو، کیونکہ کئیوں نے لفظ الآخری کو الگ شمار کیا ہے، آخرتو کو الگ شمار کیا ہے، اور کئیوں نے اس کے روٹ ورڈ کو لے کے کل تعداد لکھ دی ہے۔ تو اس طرح تعداد کا فرق ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان الفاظ کی تجوید پڑھتے ہیں۔ میرے پیچھے پیچھے پہلے اس کی مشق کر لیں، اس کے بعد اس کے قواعد دیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ مخارج ہم نے سیکھ لیے تھے، مد کو بھی سیکھ لیا، اور لین کا بھی ہم نے تصور کچھ لے لیا تھا کہ آواز کہاں پر لمبی ہوتی ہے، کہاں پہ مختصر ہوتی ہے، کہاں پہ مڑتی ہے، کہاں پہ رکتی ہے، اور کچھ حصہ ہم نے پڑھا کہ کہاں سے ناک سے ادا ہوتی ہے آواز۔ تو یہ آواز کی مختلف پوزیشنیں اور حالتیں ہیں جن کے جاننے کا نام تجوید ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کو لیں، یہ نون شد والی آ گئی۔ نون کی وجہ سے بہت سے قواعد جنم لیتے ہیں، نون شد والی ہو یا نون جزم والی ہو یا نون تنوین والی ہو۔ اس کو نون مشدد کہیں گے، اس کو نون ساکنہ کہیں گے، اس کو نون تنوین کہیں گے، کیونکہ اس کو بھی پڑھتے ہیں تو تب بھی نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ نون آتی ہے نا تو آواز ناک سے ادا ہوتی ہے، اکثر آواز لمبی ہو کے ادا ہوتی ہے، اور 6 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر شارٹ آواز اس کی آتی ہے، مختصر آواز ناک سے ادا، بلکہ ناک میں تو گنگناہٹ پیدا ہوتی ہی نہیں ہے، اور 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں نون کی آواز بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، نون پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 6 اور 2 8، اور باقی جو صورتیں ہیں اس کے علاوہ اس میں آواز ناک سے لمبی ہو کے ادا ہوتی ہے۔ جب آواز ناک سے لمبی ہو کے ادا ہو اس کو گننا کہتے ہیں۔ اب گننے کی پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو ساری کی ساری ناک سے آواز نکلے گی، ساری کی ساری آواز ناک سے نکلے گی، یا کچھ ناک سے نکلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ منہ سے بھی نکلے گی۔ تو جب منہ اور ناک سے نکلے گی تو آواز ذرا موٹی ہوگی،
اور جب ساری آواز ناک سے ادا ہوگی تو آواز باریک ہو جائے گی۔ جب آواز باریک ہو اس کو گننا کہتے ہیں، اور جب ناک سے نکلنے والی آواز موٹی ہو تو اس کو اخفا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں۔ اور جب آواز شارٹ ہو، مختصر ہو ناک سے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اور جب آواز نون کی ختم ہو جائے، نون کی آواز بالکل ختم ہو جائے تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اب یہ کچھ اصطلاحات ہیں، میں نے آج پہلے ہی بتا دی ہیں، تو انشاءاللہ یہ ذہن میں بیٹھ جائیں گی بار بار مشق کرنے سے۔ اب ان کو آپ سامنے رکھیے گا۔ یہاں نون مشدد آ گئی تو آواز کیا ہو جائے گی؟ ناک سے لمبی ہو کے باریک ہو کے نکلے گی، من الناس، من من۔ اب اس کو کتنا لمبا کرنا ہے آواز کو؟ ایک مد کے برابر، ایک الف کے برابر، ایک مٹھی کھلنے کے برابر، ایک انگلی ایک بار کھولنے کے برابر۔ نن نن، یہ آواز ہے نن، اتنی لمبی آواز کرنی، ٹھیک ہے؟ میا، میا، یہاں بھی دیکھیں آواز ساری کی ساری ناک سے ادا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی غنہ کہیں گے۔ یہ بھی غنہ آ گیا اور یہاں بھی غنہ آ گیا۔ آمنا، من من من، اتنی لمبی آواز، تو اس پر بھی غنہ آیا، کیوں بھلا؟ یہ نون بھی شد والی ہے، نون مشدد، شد والی نون۔ یہ 4 مثالیں ہمارے پاس، 3 مثالیں آئی ہیں غننے کی۔ باقی جیسے جیسے آگے ٹیکسٹ آئے گا، متن آئے گا، لفظ آئیں گے تو قواعد وہ بھی ہم کر لیں گے۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ غنہ۔ تو غنہ کب ہوتا ہے؟ جب نون پر شد ہو اس وقت تو مسٹ ہے غنہ، نون پر جزم ہو تو کبھی غنہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں نون ساکن کے بعد یا آ جائے، اس یا کے کچھ 5 حروف اس قبیل کے اور ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے بھی 3 اور ہیں جو جن پر غنہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا، میم، واو اور نون۔ اگر یہ حرکت والے آ جائیں تو غنہ ہوتا ہے، جیسے میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، آپ پڑھیں ذرا اس کو ملا کے، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھیں، میا، مما، میوا، منا۔ دیکھا غنہ ہو رہا؟ تو نون ساکن کے بعد اگر یہ 4 حرف آ جائیں، یا، میم، واو، نون، اور اس کا مجموعہ ہے یمون، یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون پہ غنہ ہوگا۔ اور یہ تنوین کے بعد بھی آ جائیں تو تب بھی غنہ ہوگا۔ اس کی مثال ابھی آج کے سبق میں تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے تنوین آ گئی اور اس کے بعد ہم نے میم لکھ لیا، واو لکھ لیا، نون لکھ لیا اور یا لکھ لی، اس پر حرکتیں دے دیں۔ اب ہم پڑھیں ذرا، مما، میوا، منا، میا۔ تو وہی آوازیں ہیں، اس میں نون تنوین ہے اور اس میں نون ملفوظی یعنی لفظی شکل میں ساکن موجود ہے۔ اب ہم اگلا سٹیپ لیتے ہیں ترجمے کا۔